آپ تمامی حضرات کی خدمت میں درخواست ہے، مادر سرکار ابوالفضل بی بی جناب ام بنین سلام اللہ علیہا کی سرکار بے کس پناہ میں اپنی حاضری اور ہماری ذاکری کی قبولیت کے لیے مل جل کے بلند ترین نعرہ صلوات فاتحہ۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین نعبد وإیاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین أنعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير أعوذ بالله السميع العلي العظيم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا بالقاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين الذين يذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم وقتلتهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم ومصائبهم وشجاعتهم وطهارتهم وسخاوتهم وجلالتهم وولايتهم وعظمتهم وعطشهم أجمعين من ليلنا هذه إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال إمام الصادق عليه السلام بسم الله الرحمن الرحيم طينا قبر الحسين عليه السلام شفاء من كل داء صلوات بزرگان مذہب و ملت، برادران ایمانی، کرم ہے حضرات چہاردہ معصومین علیہم الصلاۃ والسلام کا
اور خصوصی صدقہ ہے شہزادی کونین بنت جناب رسول الثقلین مادر حسنین صدیقہ طاہرہ راضیہ مرضیہ بطول عذرا حورین محدثہ زکیہ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ بی بی سلام اللہ علیہ اور ایک سجدہ شکر میں زندگی بسر ہو تو زندگی تمام ہو جائے گی، حق شکر ادا نہ ہوگا۔ سلسلہ عزا جاری و ساری ہے کہ بی بی کے غلام اپنی شہزادی کے غم میں مشغول ہیں کہ یہی گزرتے ہوئے لمحات تو شے آخرت ہے اور ذریعہ نجات ہے۔ وہ افراد اجڑنے سے محفوظ رہے جو زہرا جیسی اجڑنے والی بی بی کا غم مناتے ہیں۔ الحمدللہ جس سلسلہ کلام کا آغاز ہوا تھا آج وہ اپنے دوسرے مرحلے میں داخل ہے۔ عنوان ذہن عالی میں محفوظ ہے، عظمت خاک شفا۔ اس عنوان کے تحت میں نے کل آپ کی خدمت میں ابتدائی زینے طے کیے تھے، یہ عرض کر کے کہ کسی بھی بلند شے کو سمجھنے کے لیے کسی بلند شے کا سہارا لینا پڑتا ہے۔ اگر عظمت قرآن کو سمجھنا ہے تو کسی بشر کی لکھی ہوئی کتاب سے عظمت قرآن نہ کھلے گا۔ توریت پڑھ کے قرآن پڑھیے تو پتہ چلے کہ قرآن کیا ہے، زبور پڑھ کے قرآن پڑھیے تو پتہ چلے کہ قرآن کیا ہے، انجیل پڑھ کے قرآن پڑھیے تو پتہ چلے کہ قرآن کیا ہے۔ تو کسی بلند کی عظمت کا ادراک کرنے کے لیے سہارا کسی بلند کا ہی لینا پڑتا ہے۔ اس لیے اگر خاک کربلا کو، ارض کربلا کو سمجھنا ہے تو ہمیں پہلے ارض مکہ کو سمجھنا ہوگا، ارض کعبہ کو سمجھنا ہوگا۔ جب کعبہ سمجھ میں آ جائے گا تو کربلا خود بخود سمجھ میں آ جائے گی۔ صلوات بھیجیں بآواز بلند صلی اللہ علیہ محمد و آل محمد۔ تو آپ حضرات شہزادی کی امان میں رہیں، محبت فرماتے ہیں اور اپنی مصروفیت کے باوجود وقت نکال کے آتے ہیں کہ مجھ جیسے بے حیثیت کو سنیں، حالانکہ میں آپ جیسے مہمانان گرامی فرش عزا کی کیا خدمت کر سکتا ہوں، مگر یہ کہ جو بھی بوسیدہ لہجہ اور شکستہ لفظیں ہیں انہیں لے کے حاضر ہیں کہ وہ قبول کر لے تو ہمارے لیے سعادت ہی سعادت ہے۔ نوجوانوں مل کے ایک نجف رساں نعرہ لگائیں تو میں بات آغاز کروں۔ نعرہ
میری شہزادی جزا دے مجالس لائیو ٹیلی کاسٹ ہو رہی ہے، جونپور عزاداری اور علی چینل، یہ دونوں اپنی خدمت بعنوان حق جناب زہرا سلام اللہ علیہا انجام دے رہے ہیں، اور خداوند عالم کے ہاں اس کی عظیم جزا ہے کہ تبلیغ حقوق آل محمد کسی بھی زاویے سے ہو، مبلغ کو اس کی جزا ضرور ملتی ہے، اور اصل تبلیغ تو یہی ہے جس میں آل محمد کا حق بیان کیا جائے، اس لیے کہ لفظ بلغ قرآن میں بھی آیا ہے تو امت کے لیے نہیں آیا، ولایت کے لیے آیا ہے۔ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، صلوات بھیجے بآواز بلند۔ ذرا غور فرمائیں گے، اہل نظر اہل دانش کہتے ہیں ماشاء اللہ، ماشاء اللہ بیٹے، سلامت رہو۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ لوگ کہتے ہیں ششماہ تیر کھا کے مسکرایا کیسے؟ اسے تو رونا چاہیے۔ ارے غلاموں کے غلام اتنے سے بچے، انہیں شعور کیا ہے کہ نعرہ کیسے لگایا جاتا ہے، انہیں شعور کیا ہے کہ نعرہ کب لگایا جاتا ہے۔ میں کچھ کہہ رہا ہوں، ذرا غور فرمائے۔ جس نے ان کمسن بچوں کو شعور دیا اسے یہ پتا تھا رونا کب ہے، مسکرانا کب ہے۔ اللہ اکبر۔ آپ نے غور فرمایا تو میں آپ کی خدمت میں یہ عرض کر رہا تھا کہ بلند شے کو سمجھنے کے لیے بلند کا سہارا لینا پڑے گا۔ کل بات یہاں تک پہنچی تھی کہ اللہ نے آسمان پر بنایا تھا بیت المعمور۔ اہل نظر کے حافظے میں بات محفوظ ہوگی۔ گڈو بھائی کیا عمدہ نظامت فرماتے ہیں آپ، اور جو خدمت کرتے ہیں میری شہزادی، اس کی جزا دے آپ کو۔ یہ بھی اصل میں یہ پورا انتظام مجلس جو ہے یہ صاحب خصائص الحسینیہ سرکار علامہ شیخ جعفر شوستری، یہ وہ نام ہے کہ مراجع کرام اس نام کے آگے سر تسلیم خم کرتے ہیں، اتنا عظیم نام ہے یہ۔ انہوں نے یہ فرمایا ہے کہ مجلس اعضا کا ٹوٹل ذمہ خود حسین کی ماں نے لیا ہے۔ مجلس کون برپا کرے گا، تبرک کون لائے گا، ممبر پر کون بیٹھے گا، نظامت کون کرے گا، فرش کون بچھائے گا، وہ فرماتے یہاں تک کہ طے ہے کون کہاں بیٹھے گا۔ اللہ اکبر۔ اس کی مثال اپنی زندگی میں صرف میں اشارہ کروں گا، آپ کے ذہن عالی میں آ جائے گا۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جنہیں بلاتے رہیے وہ کہیں گے نہیں ہم یہی ٹھیک ہے، اور کچھ ایسے ہوتے ہیں چاہے جتنی بھیڑ ہو لوگ منہ بنا رہے یہی بیٹھ جائیے، ارے نہیں وہاں جانے دو ہمیں۔ ہائے ہائے ہائے، اس کا مطلب یہ ہے کہ نشست کھینچتی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ نشست کھینچتی ہے تو
عرض یہ کر رہا تھا کہ بیت المعمور بنا. بیت المعمور کب بنا؟ جب فرشتوں نے یہ سوال کیا تھا کہ ہم میں سے کسی کو بنا، تو اللہ نے یہ کہا تھا. مجھے بھائی بات بہت نازک ہے. اچھا چلے آ جائیے. اللہم صلی علی محمد. تو بات میں نازک، چونکہ محبت فرماتے ہیں آپ حضرات، اور آج سے نہیں زمانے سے فاصلہ ضرور رہتا ہے، مگر آپ کے درمیان کسی نہ کسی زاویے سے آنا جانا تو رہتا ہے، چاہے محفل ہو چاہے مجلس ہو. تو میں اپنی حیثیت بھر کوشش کروں گا کہ میری آقا زادی مجھ سے راضی و خوشنود ہو جائے. تو اللہ نے کہا جب میں نے کہا تھا تو تم نے سوال کیوں قائم کیا؟ اس کا جبران کیا ہے کہ بناتا ہوں بیت المعمور، اس کا طواف کرو. تو جب بیت بنا دیا فرشتوں نے کہا طواف کرے، اللہ نے کہا بیت تو بنا ہے معمور ہونے دو. یہی تو کل عرض کیا تھا کہ معمور کب ہوگا کہ جب اس میں انوار پنجے تن آئیں گے. جب اس میں انوار پنجے تن آئیں گے تب یہ ہوگا معمور. تو وہاں پر بنا تھا بیت معمور. اب ہمیں سمجھنا ہے کہ کربلا کیا ہے، خاک کربلا کیا ہے. گفتگو اس پہ ہونی ہے. تو اگر عرض کربلا کو سمجھنا ہے تو عرض مکہ کو سمجھنا ہوگا، عرض کعبہ کو سمجھنا ہوگا. اب ہمیں دیکھنا یہ ہے عرض مکہ بنی کیسے، زمین مکہ بنی کیسے، زمین مکہ کی خلقت کیسے ہوئی، زمین مکہ نے وجود کیسے پایا، زمین مکہ بچھائی کیسے گئی، یہ فرش کیسے تیار ہوا. تو بتائے کون، گتھی سلجھائے کون؟ ہائے 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 ہائے، گتھی سلجھائے کون؟ مولوی بتائے گا، مفتی بتائے گا، مورخ بتائے گا، مؤلف بتائے گا، تابعی بتائے گا، تبع تابعی بتائے گا، صحابی بتائے گا. کون بتائے گا؟ ارے آدم بتائیں گے. میں کچھ کہہ رہا ہوں، امتوں کو کون بتائے کہ بھائی کمال ہے جتنے نام لیے یہ سب بعد میں، زمین پہلے. ہائے ہائے ہائے، یہ سب بعد میں، عرض مکہ پہلے. آپ کہیں گے صاحب یہ تو آپ نے عجیب بات کہہ دی مول صاحب، سب بعد میں. ارے آدم بھی بعد میں، تو زمین مکہ پہلے. ہاں دلیل قرآن ہے، دلیل اسے تو مانیے گا بھائی، کافی ہے نا تو اسے تو مان لیجیے. قرآن میں دلیل اللہ نے کیا کہا، انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں فرش زمین پر خلیفہ بنانے والا ہوں، فرش زمین پر خلیفہ بنانے والا ہوں. میں یہ کہوں کہ اس امام باڑے میں مجلس پڑھنے والا ہوں اور امام باڑہ نہ ہو تو اعلان کیسا؟ اللہ اکبر، نعرہ حیدری. میں فرش زمین پر خلیفہ بنانے والا ہوں. تو اگر زمین نہیں ہے تو پھر اعلان کیوں کر رہا ہے؟ دوسری دلیل تو کوئی رد کر کے دکھائے. آدم مٹی سے بنے ہیں کہ نہیں؟ بنے ہیں نا. تو جب زمین تھی ہی نہیں تو مٹی سے بنے کیسے؟ ہائے 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 ہائے، ذرا غور فرمائے بھائی، جب مٹی تھی ہی نہیں تو زمین سے بنے کیسے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ زمین تھی. اب بتائے کون کہ کیسے بنی ارض مکہ، بتائے کون کیسے بنا ارض کعبہ. کون بتائے؟ جس کے پاس گئے اس نے منہ بنا کے کہا ہم کیا بتائیں، وہ پہلے ہم بعد میں، وہ پہلے.
وہ پہلے ہم بعد میں. ہم نے کہا یا آدم نبی اللہ آپ بتا دیجئے آدمیوں کو کہاں جائیں. آدم نے کہا سنو مسئلہ ہے بیت کا، اس سے پوچھو جو اہل بیت. اللہ اکبر. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اس سے پوچھو جو اہل بیت ہے. ہائے جملہ کہنے جا رہا ہوں، کاش کہ کہنے جاؤں. آقا کے چاہنے والے تو تیار ہی بیٹھے ہیں اپنے مولا کی فضیلت سننے کے لیے. میں کہنے جاؤں بات. زمین کو عربی میں کہتے ہیں تراب. مسئلہ یہ ہے کہ بتائے کون تراب کعبہ بنی کیسے؟ تو زمین کو کہتے ہیں عربی میں تراب. علی کے لیے پیغمبر نے فرمایا آپ ہیں ابو تراب. علی کے لیے پیغمبر نے فرمایا آپ ہیں ابو تراب. یہ کلیہ ہے، علی ہے ابو تراب. زمین ہے تراب یعنی زمین ہے بیٹی، علی ہے باپ. یہ کلیہ ہے، اولاد بعد میں ہوتی ہے، باپ پہلے. اللہ اولاد ہائے 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 ہائے. اللہ اکبر اللہ اکبر. ایک مطلب ایک دو شعر یاد آ گئے، برجستہ یاد آ گئے. مجلسوں میں پڑھتا نہیں ہوں میں، مگر بہت پرانے شعر ہیں میرے ہی یاد آ گئے اتفاق سے. کوئی خطیب مفکر جناب کوئی نہیں، کوئی خطیب مفکر جناب کوئی نہیں. علی کو چھوڑ کے عزت میں آپ کو ہائے 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 ہائے. کوئی خطیب مفکر جناب کوئی نہیں، علی کو چھوڑ کے عزت میں آپ. میں طرف دیکھیے گا خدا حسین کا واسطہ کلیجہ دس بھر کا کیجئے کیسے مولا کو چاہا ہے. کوئی خطیب مفکر جناب کوئی نہیں، علی کو چھوڑ کے عزت میں آپ. میں انبیاء کی صفوں میں تلاش کر آیا، میں انبیاء کی صفوں میں تلاش کر آیا، وہاں بھی میرے علی کا جواب تھا. میں انبیاء کی صفوں میں تلاش کر آیا، وہاں بھی میرے علی کا جواب. آپ کہیں گے کیسے اس طرح؟ آدم ہے پیکر پانے والے، علی ہے پیکر بنانے والے. ہائے 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 ہائے. آدم ہے نیل سے گزرنے والے، علی ہے رستہ بنانے والے. ابراہیم ہے شعلوں میں جانے والے، علی ہے آگ کو بجھانے والے. کیا کہہ رہا ہوں میں ذرا غور فرمائے. میں انبیاء کی صفوں میں تلاش کر آیا، وہاں بھی میرے علی کا جواب، وہاں بھی میرے علی کا جواب. یہ بات ہائے ہائے، یہ بات پہ کرے آدم سے پوچھ لو جا کر. یہ بات پہ کرے آدم سے پوچھ لو جا کر. تراب سب ہے مگر بو تراب کا. زندہ غور فرمائیے گا. یہ بات پہ کرے آدم سے پوچھ لو جا کر.
تراب سب ہے مگر دنیا شعر پڑھ رہا ہوں، نظامت کرتے ہیں آپ، شعر پڑھنے جا رہا ہوں، مولا کے نوحے پڑھتے ہیں آپ، شعر سنیے گا، یہاں شعراء بھی بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی خطیب مفکر جناب علی کو چھوڑ کے عزت مآب میں انبیاء کی صفوں میں تلاش کر آیا، وہاں بھی میرے علی کا جواب، یہ بات پہ کرے آدم سے پوچھ لو جا کر، تراب سب ہے مگر بو تراب، علی کے عشق کی مہریں ہیں سب کے شجروں پر، خدا حسین کا واسطہ ہے، مصرع ایسا ہے قبرستان میں بھی پڑھتا تو داد ملتی، علی کے عشق کی مہریں ہیں سب کے شجروں پر، غدیریوں میں نسب کا خراب علی کے عشق کی مہریں ہیں سب کے شجروں پر، غدیریوں میں نسب کا خراب، بلال بعد پیغمبر بڑے موزن آئے، بلال جیسا مگر کامیاب، بلال بعد پیغمبر بڑے موزن آئے، بلال جیسا مگر کامیاب، حالانکہ تاریخ کے بزرگوں کو بلال بھی ہضم نہیں ہوتے تھے، شکایتوں پہ شکایتیں، اس سے اذان دلواتے ہیں، یہ شین کو سین کہتا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ کی جگہ اشہد ان لا الہ الا، شین کو سین کہتا ہے، یہ اس سے اذان دلواتے، یہ سین شین کا جھگڑا آج کل نہیں ہے بھائی، اوفو وارے گونڈی، پیغمبر نے کیا جواب دیا؟ پیغمبر نے کہا تم زبان کی صدا سنتے ہو، خدا دل کی صدا سنتا ہے، بلال کو مؤذن بنا کے بتا دیا کہ مذہب اسلام میں گورے کالے کا فرق نہیں ہے، رنگ و نسل کا فرق نہیں ہے، کردار ہو تو آ جاؤ اسلام قبول کر لے گا، کردار نہیں ہے تو رشتہ دار ہو کوئی بات نہیں نکل جاؤ، باپ بیٹے کو تھوڑی بچا لے گا، ہائے ہائے ہائے، باپ بیٹا اگر بگڑ جائے بیٹا تو باپ بیٹے کو تھوڑی بچا لے گا، چاہے نوحی کا بیٹا کیوں نہ ہو، ارے نوح تو نبی تھے، بچا لیتے بیٹے کو، مگر نہیں، قانون دیا، کردار ہے تو آؤ، یہاں گورے کالے کی شرط نہیں ہے، رنگ و نسل کا فرق نہیں ہے، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا اور نہ کوئی بندہ نواز، اچھا تو یہ بھی ایک الگ کا عنوان ہے انشاءاللہ پھر کبھی، تو اب کون بتائے کہ ارض مکہ کب بنی اور کیسے بنی، بات یہی پہ تھی نا، پڑھوں اگر تھکے نہ ہو، اب کوئی نہیں بتائے گا اس لیے کہ سب بعد میں ہے، فرش زمین پہلے ہے، یہ وہ بتا سکتا ہے جو پہلے ہو، یہ وہ بتا سکتا ہے جو پہلے ہو،
میں یہ پوچھوں کہ صاحب یہ منبر کیسے بنایا گیا، تو اس کے لیے وہی بتا سکتا ہے جو حاضر بھی رہا ہو ناظر بھی رہا ہو، بنتے وقت رہا بھی ہو دیکھ بھی رہا ہو، ورنہ وہ یہ کہہ دے کہ صاحب پہلے تو یہ جائے نشست بنی بعد میں پائے لگائے گئے تو یہ تو الٹ جائے گا نا معاملہ، تو بتائے گا وہ جو حاضر بھی ہو ناظر بھی ہو۔ کون بتائے؟ اگر بادشاہ نجف نہ ہو، ان کی گتھی سلجھانے والا نہ ہو، عقل بشر سوال لیے قیامت تک پھرتی رہے، سر دھنتی رہے، جواب دینے والا نہ ہو، اس لیے کہ جو بھی دنیا میں آیا جاہل آیا، ان کے علاوہ یہی وہ گھرانہ ہے جو علم لے کے آتا ہے۔ اب علی مرتضیٰ فرماتے ہیں کہ کیسے بنی ارض مکہ، توجہ پل کے نہ جھپکے، حضرت ارشاد فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے خدا نے پانی کو خلق کیا، ابھی نہ اشجار ہے نہ اسمار ہے نہ جبل ہے نہ زمین ہے، کچھ نہیں، سب سے پہلے اللہ نے پانی کو خلق کیا۔ آج بھی دنیا میں خشکی کم ہے اور تری زیادہ ہے، تو اب حد ادب ہے، مگر جی چاہتا ہے منزل افتخار میں کہوں یا علی آپ مٹی کے باپ ہیں، یہ رقبہ بھی کیا کہنے، یہ زمین کا رقبہ بھی کیا کہنے، مگر جو دریا زہرا کے مہر میں ہے، اللہ دیکھیے دریا مہر زہرا، لفظ بدلتا ہوں، پانی، شرماؤ نہ نوجوان، پانی مہر زہرا، مٹی ابو تراب کی بیٹی، زہرا نہ ہو تو پانی نہ ہو، علی نہ ہو تو مٹی نہ ہو، طہارت کے دو ہی طریقے ہیں، یا پانی یا مٹی۔ طہارت کے دو ہی طریقے ہیں، یا پانی یا مٹی، تو ذرا سوچئے تو جن کے صدقے کے بنا جسم کی طہارت ممکن نہ ہو، ان کی محبت کے بنا روح کی طہارت کیسے ممکن ہو جائے گی؟ تو فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے اللہ نے پانی کو خلق کیا، پانی کو خلق کرنے کے بعد اللہ نے ہواؤں کو پیدا کیا۔ اب پانی میں نمک ہوتا ہے، اللہ نے ہواؤں کو پیدا کیا، ہواؤں کو حکم دیا کہ تم یہ ٹھاٹے مارتے ہوئے سمندر کے سینے میں اتر جاؤ۔ ٹھیک ہے، عروس البلاد میں رہتے ہیں آپ، میرے کو تیرے کو بولتے ہیں، مگر فرش ازا آپ کی اپنی زبان تھوڑی آپ سے جانے دے گا، تو لفظوں کی تراش بھی دیکھیے گا۔ اللہ نے کہا ہواؤں، یہ جو سمندر ٹھاٹھے مار رہا ہے اس کے سینے میں اتر جاؤ، لفظ صرف کر رہا ہوں، اور سینے میں اتر کے پانی کو مت دو، پانی کو مت دو۔ دودھ سے کبھی دہی بناتے ہوئے دیکھا ہے؟ تو کیسے متھا جاتا ہے؟ کہ پانی کے سینے میں اتر کے مت دو، ایسے مت ہو کہ سمندر میں سے کف اٹھے، جسے ہم جھاگ کہتے ہیں، کف بلند ہو۔ چنانچہ ہوائیں نے حکم پایا، ہوائیں سمندر کے پانی کے سینے میں اتری، انہوں نے پانی کو متھا،
اتنا متھا کہ کف اٹھا. جب کف اوپر آیا تو اب اللہ نے ہواؤں سے کہا کہ اب سنو، تم بڑے اعتدال کے ساتھ اس کف پر پریشر ڈالو، اسے دباؤ، اسے دباؤ تاکہ تہ بتہ یہ بیٹھ جائیں. چنانچہ ہواؤں نے جب ان پر دباؤ ڈالا تو یہ تہ بتہ اس طرح بیٹھی کہ 7 چادریں بنی. اب سمجھے کیوں کہا جاتا ہے علی کے شیر کو جلال آ جاتا، 7 طبق الٹ دیتا. سبحان اللہ. ہواؤں کو حکم دیا کہ اب انہیں خشک کرو، تو اب یہ چادریں بن گئی، یہ ان پہ دباؤ بنا، آہستہ 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 اب یہ 7 پرتیں ایک دوسرے سے جڑی ہوئی. یہ ہے پہلا ٹکڑا جو پانی کے کف سے بنا. اسی پہلے خطے کو اللہ نے ارض مکہ بنایا. ہائے 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 ہائے. اسی پہلے خطے کو اللہ نے بنایا ارض مکہ. اور ارض مکہ میں جو نقطہ پرکار تھا، سرکل بناتے ہیں نا، دائرہ، تو یہ جو پوائنٹ تھا اللہ نے کہا یہاں بنے گا کعبہ، یہاں بنے گا کعبہ. لیکن اب یہ زمین بن تو گئی، صورتحال کیا ہے؟ دائیں بھی پانی، بائیں بھی پانی، سامنے بھی پانی، پشت پہ بھی پانی، نیچے بھی پانی، تو چاروں طرف پانی ہی پانی ہے. ہواؤں کے تھپیڑے ارض مکہ کو قرار نہیں لینے دیتے. زمین کیا ہے؟ کشتی بنی ہوئی ہے. نہیں غور کر رہے ہیں؟ غور کیجئے میں کیا کہہ رہا ہوں. جب ہواؤں کے تھپیڑے لگتے ہیں تو اسے قرار نہیں آتا. اللہ نے کہا یہ مجھے گوارا نہیں کہ ارض مکہ بے قرار رہے، لہذا پہاڑوں کو خلق کیا. آواز دی پہاڑوں کی میخیں اب اس زمین کو دبا کے رکھیں گی. یہ سرب فلک پہاڑ اسے دبا کے رکھیں گے تاکہ زمین بے قرار نہ ہونے پائے. تو علی مرتضیٰ نے کیا فرمایا؟ اللہ نے سب سے پہلا ٹکڑا بنایا ارض مکہ. اب ساری زمینیں بعد میں اس کی برکت سے پھیلتی چلی گئی. میں کیسے کہوں، میں اس کی مثال کیا دوں؟ یوں سمجھ لیجئے آپ کے بچپن میں بہت سے گڈھے رہے ہوں گے گاؤں میں دروازے پہ، مگر دھیرے 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 پورا برابر ہو گیا. اب کہیں کوئی نشان ہی نہیں ملتا. تو یہ اصل میں تھی ارض مکہ. اس کے صدقے میں دھیرے 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 زمین کو اللہ پھیلاتا چلا گیا. تو اب یہ بنا سینٹر، کعبہ ہے سینٹر پوائنٹ. باقی ساری زمینیں اس کے صدقے میں ادھر ادھر پھیلی ہوئی ہے. تو پہلے کون سا خطہ بنا؟ پہلے کون سا خطہ بنا زمین کا؟ ارض مکہ. چونکہ پہلے بنا مکہ، اس لیے اس کا ایک نام رکھا گیا ام القری. ام القری. ام القری کا کیا مطلب؟ تمام قریوں کی ماں. چونکہ یہ پہلے ہے نا، باقی زمینیں بعد میں، تو اس کا نام کیا رکھا گیا؟ ام القری، تمام قریوں کی ماں. یعنی اگر یہ نہ ہو تو تمام قریے نہ ہو. ام عربی کا لفظ ہے. ان کے معنی کیا ہے؟ صاحبان لغت کہتے ہیں کہ ام مطلب ہے
اصل. ہائے 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 ہائے. ان کا مطلب ہے اصل، یعنی اگر یہ نہ ہو تو کچھ نہ ہو، یہ نہ ہو تو کچھ نہ ہو. زمین مکہ ام القری اصل ہے ساری زمینوں کی. کہتے ہیں اصل کو یہ نہ ہو کچھ نہ ہو. اب جب ہم نے کہا، نبی نے کہا فاطمہ تو بذات منی، فاطمہ میرا جز ہے، لوگوں نے کہا جزو نبوت کیسے؟ ارے تم جزو نبوت پا الجھے ہو. فاطمہ ام ابیہ. اللہم صل علی محمد و آل محمد. ام ابیہ کا مطلب کیا ہوا؟ اگر اصل کو کہتے ہیں تم جزئیت پہ الجھے ہوئے ہو. فاطمہ نبوت کی اصل ہے. اگر فاطمہ کو جدا کر دیا جائے تو نبوت کی تصویر مکمل نہ ہو. اس لیے کہ کل سے جز کو نکال دینا یہ نقص تصویر ہے، ہنر تصویر نہیں ہے. تو اب زمین مکہ کیا بنی؟ ام القری. اب آدم کو اللہ نے بنایا. چونکہ آدم اس زمین پر آئے تو اللہ نے فرشتوں کی آرمی بھیجی اور کہا جاؤ آدم کی حفاظت کرو. کن سے؟ کہ دشمن اجنہ سے. تو یہ جنات کیوں دشمن ہو گئے؟ نہ لڑائی نہ جھگڑا نہ انبن نہ کوئی کہا سنی. ارے ذرا کچھ کہیں بات چیت میں کچھ 19-20 ہوئی ہو تو یہ ہو کہ بھائی ٹھیک ہے دشمنی، ابھی تو کچھ بھی نہیں. انبن کیسی؟ آپ سمجھے نہیں نوجوان بھائیو. ابلیس جن ہے نا، وہ سجدے سے انکار کر چکا ہے. تو اب جتنے اس کے فالوور ہیں اس کی نسل میں تو وہ تو دشمن آدم ہوں گے نا. واہ 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 واہ. اس کا مطلب یہ ہے شیطان کی پہچان ہے دشمنی اپنی ذات تک نہیں رکھتا، نسلوں میں چھوڑ جاتا. کہ جاؤ اور خیمہ لگا دو، دھوپ ہے، پہاڑی میدان ہے، علاقہ ہے، تو آدم کو زحمت نہ ہو. خیمہ. تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کپڑا کہاں سے تیار ہو جو خیمہ بنایا جائے؟ بعض علماء فرماتے ہیں کہ آسمان سے اللہ نے نازل کیا، اہتمام کیا تاکہ آدم کے لیے خیمہ ملائکہ لگائے، تاکہ آدم کے لیے خیمہ لگائے. تو آیا کہاں سے؟ آسمان سے آیا. مجھے یہی تو حیرت ہے، جانے کون سی عینت لگا کے دنیا تاریخ پڑھتی ہے. آدم کے لیے خیمہ آئے سمجھ میں آتا ہے، حسنین کے لیے کپڑے نظام غور کر رہے ہیں. اب فرشتے آدم کی حفاظت میں مامور ہیں. واہ واہ سبحان اللہ. فرشتے آدم کی حفاظت پر مامور ہیں. ایک دن فرشتوں نے آواز دی پروردگار کچھ کہنا چاہتے ہیں. اللہ نے کہا کہو میرے ملائکہ، کہو کیا کہنا چاہتے ہو. معبود جب ہم آسمانوں پر ہوا کرتے تھے
تو طواف بیت معمور کیا کرتے تھے. ارے واہ 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 واہ. اب ہم زمین پہ آ گئے تو ہمیں اس کی یاد آتی ہے. یہاں کیا کریں؟ اللہ نے کہا اچھا تو ظاہر ہے تمہیں وہاں رہنا ہے، یہاں آنا نہیں ہے، تو ہم وہیں انتظام کرتے ہیں. معلوم یہ ہوا کہ اصل تک پہنچنا آسان نہ ہو تو یہ سیرت پروردگار نقل بنا لو. ہائے 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 ہائے. میں تو آپ کے عقائد کی دلیلیں دے رہا ہوں. کہ سنو کعبہ بناؤ اور سنو جیسے یہ ہے نا ویسے ہی بنانا. واہ واہ. ارے بلال میاں تم بھی کہاں آتے ہو؟ جیسے یہ ہے ویسے ہی بنانا. چوکور ہے چوکور ہی بنانا، تکونا نہ بنانا. ہائے ہائے ہائے. آکاش لکھنؤ میں کہتا اللہ اکبر. چوکوری بولو ویسے، جیسے یہ ہے ویسے ہی بنانا. یعنی اللہ یہ نہیں چاہتا کہ شبیہ بھی ایسی بنے کہ اصل جیسی نہ ہو. وہ یہ چاہتا ہے شبیہ بھی بنے تو ویسی جو اصل جیسی ہو. شبیہ بھی بنے تو ویسی جو اصل جیسی ہو. ایک قانون بنا دیا اس نے. دیکھو اب محمد کی شبیہ وہی ہو سکتا ہے جو چادر اوڑھ کے سو جائے. تم نبی سمجھو. اللہ اکبر. اب علی چینل اور یہ جونپور آزاداری چینل اور جو حضرات بھی لائیو کر رہے ہیں ان سب کی طرف سے ان کے ذریعے ایک پیغام نشر کر رہا ہوں. فرق نہ ہو. جہاں علی سوئے تھے چادر تان کے وہاں ہم آپ تھے کیا؟ یہ جنہیں دھوکہ ہوا وہ ہم تھے کیا؟ ارے بولو تو نوجوانوں. یہ شب ہجرت جنہوں نے دھوکہ کھایا وہ کون تھے؟ ہم تھے. نہیں ہم نہیں تھے پھر کون؟ ان کا ساتھ کفار مکہ مشرکین مکہ. عجب طرفہ تماشا ہے. تم علی کو نبی سمجھو کچھ نہیں، ہم مولانا میں بگڑ جاتے ہیں. دھوکہ ہم نہیں کھاتے. کون کھاتے ہیں دھوکہ؟ تاریخ سے ثابت کر دوں. دھوکہ ہم نہیں کھاتے. یا دھوکہ صفین والے کھاتے ہیں یا دھوکہ نصیری کھاتے ہیں. میں کیا کہہ رہا ہوں مولا حسین کا واسطہ ہے. یا دھوکہ مشرکین مکہ کھاتے ہیں. ہم نہیں کھاتے دھوکہ. دھوکہ وہ کھاتے ہیں جنہوں نے کبھی ویسا دیکھا ہی نہ ہو جیسے یہ ہے. ہم نے تو عالم روح سے انہیں مولا مانا تو دھوکہ کیسا؟
کیسا دھوکہ! ہم نے عالم روح سے پیغمبر کو نبی مانا، دھوکہ کیسا؟ تو کب ایسے ہی بولانا. بس سنیے گا، بات منزل پہ آ گئی انشاءاللہ کل، تاکہ آپ کا وقت بھی ضائع نہ ہو زیادہ. اور ظاہر ہے کہ مصروفیات ہیں، یہ تو عشق حسین ہے، الفت زہرا ہے، جو آپ کو گھروں میں بیٹھنے نہیں دیتی. آپ آ جاتے ہیں تو بن گیا کعبہ. 4 پتھر آئے، 4 پتھر. ایک صفا سے آیا، ایک مروہ سے آیا، ایک طور سینا سے آیا، اور اب ایک پتھر بتانے جا رہا ہوں، کلیجہ گزبر کا کیجئے، ایک نجف سے آیا. سرکار مجلسی نے حیات القلوب میں لکھا ہے. تو آیا، یہ 4 پتھر آئے، 4 کونوں میں نصب ہو گئے. جب حدود حرم قائم ہو گیا تو اللہ نے کہا اب طواف کا سلسلہ ہے، لہذا آدم کا خیمہ یہاں سے دور کرو. اے کاش کہ محسوس کر لے جائیں آقا کے چاہنے والے. آدم کا خیمہ یہاں سے، حد ادب ہے، زیادہ نہیں عرض کر سکتا، یہ حرم ہے. آدم کا خیمہ یہاں سے اس وقت تک طواف نہ کروایا جب تک کہ خیمہ دور نہ ہو گیا. یہ ہے آدم، مگر اس وقت تک قبلہ نہ بنایا جب تک علی یہاں نہ جائے. علی آئے تو کعبے کو قبلہ بنا دیا. اس طرح سے بنا کعبہ. اب تک کی گفتگو ایک طرف نتیجہ بیاض دل پر لکھیے. اب کعبہ چوکور ہے، کعبہ چوکور ہے، اور یہ ہے کیا؟ ام القرا، تو اب یہ ہے چوکور. اب جو یہاں پہ ہے انہیں نماز پڑھنا ہے تو ادھر منہ کریں، جو یہاں پہ ہے انہیں نماز پڑھنی ہے تو ادھر منہ کریں. جو یہاں پہ ہے، جو یہاں پہ ہے مرکز ہے کعبہ، یہاں والا ادھر منہ کرے گا، یہاں والا جہاں ہو. مجھے سجدہ کرنا چاہتے ہو رخ کرو، رخ کرو میرے گھر کی طرف، میرے گھر کی طرف رخ کرو. معبود ضروری ہے کہ بہت ضروری ہے. اتنا ضروری ہے کہ اگر ذرا سا ٹیڑھے بھی ہو گئے نا، واہ واہ میری شہزادی جزادے، آپ کو کیا سمجھتے ہیں. ارے نماز سے پہلے تو چھوڑو، نماز پڑھتے پڑھتے بھی اگر ٹیڑھے ہو گئے اور پھر سیدھے بھی کر دیے جاؤ، نماز جائے گی. فرض کیجئے کوئی صاحب ہے، بہت سن رسیدہ ہیں، بہت بوڑھے ہیں، بے خیالی میں پڑھتے پڑھتے ذرا سا ٹیڑھے ہو گئے، اور اتنے میں بیٹا دوڑا ہوا آیا یا پوتا دوڑا ہوا آیا اور اس نے کہا دادا ٹیڑھے ہو گئے، آپ سیدھے ہو جائیے.
تو آپ کے ٹیڑھے ہوتے ہی نماز گئی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حالت نماز میں بھی اگر کعبے کی طرف سے رخ ہٹ جائے تو نماز ہے باطل، نماز نہیں ہوگی۔ اب سنیے پیغمبر کی حدیث، یا علی انت بمنزلۃ الکعبہ، یا علی تمہاری مثال کعبے جیسی ہے۔ کعبہ ہے مکان، علی ہے مکین۔ مکان کا تعلق جسم سے ہے، مکین کا اس کا خدا حافظ، دل میں علی کی محبت نہ تمام ہو گئی بات۔ من کی مراد پائے گا، مولا عباس اس کی مدد کو آئیں گے۔ میرے ساتھ میں دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے نعرے بہت خوبصورت نتیجہ بھائی، واہ واہ واہ، زندہ باد زندہ باد۔ یہ ہے ارض مکہ۔ اب یہ زمین بتائے گی کہ ارض کربلا کیا ہے۔ دونوں زمینوں کا ایک فرق بتائے دیتا ہوں۔ جہاں ہاجرہ دوڑے وہ مکہ، جہاں زہرا بالوں سے زمین صاف کرے وہ کربلا۔ بلند ہو گئی آوازیں، تڑپ گئے، ہائے میں نے ایسا کیا کہہ دیا، لگتا ہے کلیجے کٹ گئے۔ ایسے تو ایک بوڑھی ماں اپنے کڑیل جوان کے غم میں نہیں بھی لگتی۔ ہائے رے حسین، 1400 سال ہو گئے مگر زخم ہے کہ تازہ ہے۔ اسی لیے روایت میں ہے کہ جب حسین غریب کو آتا دیکھتے تھے تو رسول اللہ یہ کہہ کے گود پھیلاتے تھے، آجا مومن کی آنکھ کے آنسو۔ اے مومن کی آنکھ کے آنسو حسین، آجا۔ اللہ اکبر۔ خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم مظلوم کربلا کے۔ فضائل پڑھتا ہوں، آپ حوصلہ بڑھاتے ہیں، مگر یہ جو روتے یہ ایک شکستہ پہلوؤں والی بیوی کا حق ہے جو اپنی بے سایہ لہد سے ایک رومال سفید لیے ہوئے مجلس مجلس، اے میرے بچے پر رونے والوں، میں آ گئی ہوں تمہارے حوصلے میں۔ یہ ہمارے محترم نے کل اپنی بیٹی کے بارے میں بتایا تھا کہ بیٹی بڑی بیمار ہے، آپ کی آنکھوں میں آنسو ہیں۔ یہ قبولیت دعا کی گھڑی ہوتی ہے۔ امام نے فرمایا ہے جب کوئی دعا قبول نہ ہوتی ہو، میرے جد مظلوم پر رو کے دعا کیا کرو، خدا اس دعا کو کبھی رد نہیں کرتا۔
تو دعا کیجئے کہ اس بچی کو شفا عطا ہو اور اس کے گھر والوں کو سکون میسر ہو۔ آئے ایک بیمار بیٹی کے لیے دعا کروائی تو اتنے لوگ تڑپ گئے۔ خدا آپ سب کی بیٹیوں کو سلامت رکھے۔ ہائے رے حسین کی بیمار بیٹی سغرا، ہائے رے فاطمہ سغرا، آپ کے گھر میں بھی بیٹیاں ہیں، بی بی کی کنیزوں مجلس میں آئی ہو، سنو پرسے کی گھڑی ہے، رونے کا مقام ہے۔ بیٹیاں جناب ہمارے گھر میں بھی ہے، اللہ نے ہمیں بھی 2 بیٹیاں اور 1 فرزند عطا کیا ہے، خدا نے آپ کو بھی بیٹیاں دی ہیں۔ تو گھر میں جب بچے چھوٹے ہوتے ہیں تو ان میں سے کوئی ایسا بھی ہوتا ہے جو ہر پل آہٹ محسوس کرتا ہے، بابا کہیں جا تو نہیں رہے، میں ٹھہرا مسافر ذکر حسین، کبھی یہاں کبھی وہاں۔ تو بیٹی سے چھپ چھپا کے نکلنا پڑتا ہے، دامن پکڑ لیتی ہے، آپ روز چلے جاتے ہو بابا مجھے بھی لے چلو۔ یہ سب کے ساتھ ہوتا ہے، کوئی صرف ہمارے ساتھ نہیں ہے، یہ دستور دنیا ہے، نظام فطرت ہے۔ یہ بھی میں نے دیکھا ہے کہ باپ چاہے جتنی دور پردیس میں ہو، بھائی پردیس میں ہو، چچا پھوپھی کوئی بھی پردیس میں ہو، اگر کسی کی بیماری کی اطلاع مل جائے، باپ بیٹی کی بیماری کو سن کے پردیس میں رک نہیں سکتا، فوراً وطن آتا ہے۔ کہیں سے بھائی چلا آئے گا، کہیں سے باپ آئے گا، کہیں سے پھوپھی آئے گی، کہیں سے چچا آئے گا۔ ہائے اکیلی بیمار ہے سغرا، آنے کے بجائے پورا کنبہ جا رہا ہے، وہ غربت۔ آوازوں کو دبا کے نہ رو نوجوانوں، کلیجوں میں جان ہے، چلا کے کہو آئے سغرا، آئے حسین کی بیٹی۔ تو ہم آپ جب گھر سے نکلتے ہیں تو بچوں سے چھپا کے سامان سفر تیار کرتے ہیں، تو وہاں بھی یہی ہو رہا ہے، سغرا نہ دیکھنے پائے، سغرا نہ دیکھنے پائے، گھر میں سامان سفر تیار ہو رہا ہے، کہیں سے سغرا آ جاتی ہے ایسا تھام کے تو فوراً ہاتھ رک جاتے ہیں، مگر سغرا بھی ہے تو حسین کی بیٹی گھر کا منظر دیکھ کے پھوپھی کے پاس آ کے بیٹھ گئی، پھوپھی اماں مجھ سے نہ چھپاؤ، بتاؤ ارادہ کہاں کا ہے؟ اے سورا ہم جا رہے ہیں۔ کون کون جا رہا ہے؟ پھوپھی اماں، سغرا تمہارے بابا جا رہے ہیں، اور کون جا رہا ہے؟ تمہارے بھائی اکبر جا رہے ہیں، اور کون جا رہا ہے؟ تمہارے چچا عباس، اور کون؟ تمہاری بہن سکینہ، اور کون؟ گہوارے والا۔ ایسے علماء فرماتے ہیں کہ ہر نام کے بعد سغرا ایسے تڑپ کے پوچھتی تھی، شاید اب میرا نام آئے، شاید اب میرا نام آئے، مگر جب نام نہ آیا سغرا نے کہا پھوپھی اماں میرا کیا قصور ہے؟ مجھ مریضہ کو کس کے بھروسے چھوڑے جاتی ہو پھوپھی اماں؟ اے پھوپھی اماں، میں جانتی ہوں بابا آپ کی بات نہیں ٹالتے، آپ بابا سے کہہ دو مجھے لیتے چلے۔ زینب نے آواز دی، حسین
حسین بہن کی آواز سن کے آئے، پہلو میں جیسے ہی سغرا کو دیکھا سمجھ گئے، آواز دی بہنوں سب کہنا، سغرا کے لیے کچھ نہ کہنا، مگر اتنا تو بتا دو کیوں نہیں لے چلتے؟ ارے کیسے لے چلوں؟ یہ میری ماں فاطمہ کی ہو بہو تصویر ہے، میری غیرت کو گوارا نہیں، تصویر زہرا بازاروں میں درباروں میں آئے کیا روئے، کیا تڑپے، کیا پرسا دیا، اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ یہ جو بات میں پڑھ رہا ہوں نوجوانوں، بزرگوں، یہ شاید آپ لوگ محسوس نہ کر سکے مگر چھوٹی بچیاں سمجھ لیں گی۔ یہ چھوٹی بچیاں جو ہے 5 برس 7 برس 10 برس کی بچیاں یا مائیں سمجھ لیں گی میں کیا کہنے جا رہا ہوں۔ جب کوئی گود کا بچہ سفر پہ جا رہا ہوتا ہے ماں باپ کے ساتھ، تو گھر میں جو چھوٹی بہنیں ہوتی ہیں نا، جہاں تک ممکن ہوتا ہے چاہتی ہیں بار بار اسے گودی میں لے، اسے پیار کرے، گودی میں لے اسے پیار کرے۔ جب کارواں نکلا نا تو سغرا ایسا تھا، میں بڑی بابا ایک بار اصغر کو میری گود میں دے دو۔ حسین نے اصغر کو سغرا کی گود میں دیا، بہن بھائی سرگوشیاں کرنے لگے، دیر ہوتی ہے، ام لیلا اصغر کو لے لو، نائے رباب اصغر کو لے لو، نائے حسین آخر کو خود بڑھے، جانے کیا کہا اصغر کے کان میں، اصغر نے امت کے گود چھوڑ دی۔ مجھے تو ایسا لگتا ہے جیسے حسین نے کہا ہو میرے لال بہن کو چھوڑنا آسان تو نہیں ہے، مگر تم نہ چلو گے تو کربلا تعمیر نہ ہوگی اصغر۔ اجرکم علی اللہ۔ 1 سے 1.5 منٹ میں مجلس تمام ہو گئی سوگواروں۔ تو جب کنبہ سفر پر نکل جاتا ہے جناب، تو میں بات کہہ رہا ہوں مسیب بھائی، میرے امام جانتے ہیں میرا دل ٹکڑے ٹکڑے ہو رہا ہے، اس لیے کہ میں جو کہنے جا رہا ہوں میں نہیں جانتا کہ آپ کا کیا حال ہونے والا ہے، مگر بیوی کا غم ہے، اس لیے کہہ دیتا ہوں۔ جب پردیس ہم آ جاتے ہیں تو جب بھی گھر سے کوئی خط آتا ہے، اب تو ٹیلی فون موبائل کا زمانہ آ گیا، تو فون کر کے بچیاں سب سے پہلے گودی والے کو پوچھتی ہیں بھیا کیسا ہے، بابو کیسا ہے۔ یہی ہوتا ہے نا، زندگی ہے نا۔ ارے جب کارواں لٹ کے آیا، میں بنی سیدانیوں کے ساتھ خاک پہ بیٹھی تھی، ایسا تھا میں ایک بیوی کمر جھکی ہوئی، بیویوں کی طرف دیکھا، محملوں کی طرف بڑھ گئی، ایک پردہ ہٹایا دیکھا، دوسرا پردہ ہٹایا، تیسرا پردہ ہٹایا، زینب نے کہا اماں یہ ضعیفہ کون ہے؟ ارے یہ ضعیفہ نہیں، یہ سغرا۔ حسین کے فراق نے سغرا کا یہ عالم کیا۔ زینب آگے بڑھی، بیٹی سب کو یہاں بیٹھے آئے، وہاں کسے دیکھ رہی ہو؟ پپی اماں، سب کی گودیاں دیکھ لی، ہائے میرا آسمان۔ ارے بھیا اکبر لائے، چچا عباس لائے، میرا اصغر کہاں رہ گیا؟ اے سغرا اب انتظار نہ کرنا، تیرے سے شعبہ نے اصغر کو شہید کر دیا۔ واہ غربت، واہ حسین۔
اللهم لعن الظالمين ولباق محمد وآل محمد وآخر التابع له على ذلك. اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين صلواتك عليه والشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. اللهم ارزقنا زیارت قبر الحسین علیہ السلام فی الدنیا وشفاعت فی الآخرہ. اللهم اجعلنا من الباکین فی عزاء الحسین علیہ السلام. الہی ہماری اس عبادت کو قبول فرما. شرکائے مجلس کی شرعی حاجتیں پوری ہوں. ہمارے جناب کاظم صاحب اور ان کے معاونین سب کی توفیقات میں اضافہ ہو. پروردگارہ تمام علماء حقہ، شعراء حقہ، خطباء حقہ اور مراجع حقہ کی حفاظت فرما. اس وبائی مرض سے نجات دے اور جملہ آفات ارضی و سماوی سے اس قوم کو محفوظ رکھ. پروردگارہ حضرت کے ظہور میں تعجیل فرما. ہمیں منہ دکھانے کے قابل بنا. میرے دوستوں، بزرگوں، نوجوانوں، راہ حسین علیہ السلام میں خرچ کیا جانے والا ایک پیسہ بھی ہم سمجھ نہیں سکتے کہ خداوند عالم کتنا لوٹانے والا ہے. یہ عزاخانہ آپ حضرات کی تعداد کے پیش نظر کم پڑتا ہے، تو قبر میں کشادگی ہونے کے لیے کہ انہی کی محبت تنگ قبر کو کشادہ کرتی ہے. مولا حسین علیہ السلام کے لیے کوشش یہ کریں کہ کم سے کم اتنی ہی جگہ عزاخانے کے نام پر اور حاصل ہو جائے، تاکہ مومنین پرسکون انداز میں بیٹھ کے اپنے مظلوم امام پا گریہ کر سکیں. اس کے لیے نوجوانوں ضروری نہیں ہے کہ کوئی بہت بڑے پیمانے پر خدمت کی جائے. جس کی جو حیثیت ہو بنام مولا اس میں بڑھ چڑھ کے حصہ لے. اور میری دعا ہے کہ یہ سال مکمل نہ ہو اور یہ کشادہ ہو جائے.